حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ان دنوں مسلمان جس بے بسی کا شکار ہیں وہ ہم سب پر آیا ہے، اور ہمارے پیارے مسلمان بھائی اس قدر نا امید ہو چکے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے پیارے فلسطینی بھائی پر ظلم کا ایسا پہاڑ توڑا گیا ہے جس کے بارے میں نہ ہم کبھی سوچ سکتے تھے اور نہ ہم اس کا تصور کر سکتے تھے۔ یکایک ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور سینکڑوں بچے کی لاش ایک ایک دن کے اندر ملبے کے اندر سے نکالا گیا، ان پر پانی بند کر دیا گیا، ان کے غلے کو، ان کے کھانے پینے کو بند کر دیا گیا، ان کی بجلیاں کاٹ دی گئی، ہسپتال کو بم سے اڑا دیا گیا، ڈاکٹر جو علاج کرنے والے تھے وہ خود شہید ہو گئے۔ ایسا ظلم دنیا نے کبھی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ایسا ظلم فلسطینی بھائی پر ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کرب کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر، درد کے اندر مبتلا ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو اور ناظرین کرام، موجودہ فلسطین کی جو جنگ ہے اس کے اندر کچھ حوصلہ افزا کن بھی پہلو ہے ہمارے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل پلاننگ کر رہا تھا کہ پورے کے پورے غزہ والوں کو صحرائے سینا میں دھکیل دیا جائے، یعنی غزہ سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے لیے اس پر حملے کیے جائیں۔ فلسطین کی جو موجودہ جنگ ہے، اس جنگ کے نتیجے کے اندر ایک خاص پہلو یہ واقع ہوا کہ اسرائیل کے جو رعب تھا، جو دبدبہ تھا، اور جو اس کی انٹیلیجنس تھی، اور جو اس کی قوت کا دنیا کے اندر بول بالا تھا، وہ سب میرے محترم بزرگوں دوستو چند فلسطینیوں نے ٹائٹا فش کر دیا۔ جو اسرائیل 24 گھنٹے کا حکم دے رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا، آج 10 سے 11 دن ہو گئے، ناکوں تلے اس کے چلے چپوا دیے۔ غزہ کے اوپر جتنے یہودی قابض تھے وہ سب غزہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اسرائیل جو پوری دنیا سے یہودیوں کو بلا بلا کر کے فلسطین کے اندر بسا رہا تھا اور فلسطین کے اندر اس کو جگہ دے رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم آؤ، اسرائیل محفوظ ہے، تمہیں ہم فوج دیں گے، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، اب تقریباً 10 سے 15 سال تک اسرائیل کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا، اور جتنے یہودی تھے جو ڈرپوک تھے وہ سب کے سب اسرائیل کو خالی کر کے چلے گئے۔ اسی طرح اسرائیل کے مالی نقصانات بھی بہت، عرب ممالک میں سے چند تو اسرائیل کو قبول کر لیا تھا، جیسے اردن ہے، مصر ہے اور ترکی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عرب ممالک، خاص طور سے سعودی عرب، محمد بن سلمان، یہ اسرائیل کو قبول کرنے ہی والا تھا۔ امریکہ ثالثی کردار نبھا رہا تھا، عین ممکن تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ ٹھیک ایسے وقت میں فلسطینیوں نے اسرائیل سے لڑائی کی ہے، اور اب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اس کو برسہ برس دیر لگے گی۔ اسی طرح سے اسرائیل کے جو رعب تھے، جو دبدبہ تھا، جو اس کی قوت تھی، جو اس کی شان تھی، جس کا دنیا کے اندر وہ پرچار کر رہا تھا، چند فلسطینیوں نے اسرائیل کے اس سارے رعب دبدبہ کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اب وہ کہیں پر بھی اپنی شان بلند نہیں کر سکتا، اپنی ناک اونچی نہیں کر سکتا، اور اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر سکتا، اور کہیں پر بھی وہ اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا حقیقت جان چکی ہے کہ اس کے پاس کتنی طاقت اور کتنی قوت اور کتنا دم ہے۔ اور آخری بات یہ تھی کہ بیچارے ان فلسطینیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ انہوں نے شہادت کو پسند کیا اور غزہ کو چھوڑ کر کے جانا اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے حوالے کر کے جانا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں۔ یہ چند پہلو ایسے ہیں جو ہمارے لیے، ہم تمام مسلمان بھائی کے لیے حوصلہ کن اور حوصلہ افزا ہیں۔